السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وانزل اشرف کتبہ الیہ زیادۃ لقولہ ووصلہ واکمل تشریفہ لدیہ باعطائہ جوامع الکلم وخواتم الحکم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واتباع محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ آئیے آج ہم چوتھے پارے کی ابتدا کرتے ہیں، چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ چوتھے سپارے کی ابتدا نیکی کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ اس وقت تک نیکی کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ وہ چیز نہ خرچ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ صرف صدقے کے حوالے سے ہی نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی وہ نیکی جو دل کی گہرائیوں سے کی جائے اور اس میں خلوص شامل ہو اور محبت شامل ہو، وہ اپنے اصل مقصد اور اصل ثواب کو پا لیتی ہے۔ کوئی بھی نیکی اور خلوص اور تقوی سے خالی ہو تو وہ بس ٹائم پاس کرنے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک باغ تھا جو بہت قیمتی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ اپنا باغ بہت پسند ہے اور میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، آپ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں صدقہ کر دیں۔ تو حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو اپنا اچھا اور پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ صدقے میں اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ رویہ ہے، ہمارے یہاں یہ رویہ ہے کہ صدقہ کرتے وقت ہم رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی تو وہ ہمیں الٹی پڑ جائے گی، یا یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ دار ہمارے برابر نہ ہو جائیں یا ان کا کوئی فائدہ نہ ہو جائے۔ یہ ایک طرح جلن حسد کا معاملہ ہوتا ہے جو کہ کسی میں، مسلمان میں، مومن میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، آپ جو بھی کچھ صدقہ کریں، جیسا بھی کچھ صدقہ کریں، اللہ انہیں بہت اچھے سے جانتا ہے اور پھر اسی کے مطابق جزا ملے گی۔ جتنا خلوص ہوگا انسان کی نیت میں، انسان کے خرچ کرنے میں جتنا خلوص ہوگا اسی حساب سے اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے دو اعتراضوں کا جواب دیا ہے۔ ایک یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ تم لوگ تو ملت ابراہیم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو ملت ابراہیم میں اونٹ کھانا تو حرام تھا، مگر تم لوگ تو بڑے دھڑلے سے اونٹ کھاتے ہو، بڑے مزے سے اونٹ کھاتے ہو، تو یہ تم کون سے دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہو؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ اونٹ کھانا دین ابراہیم میں حرام نہیں تھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے نظر مان رکھی تھی۔ اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ
تم لوگوں نے قبلہ بدل لیا ہے، کعبے کو قبلہ مان لیا ہے، حالانکہ اصل بیت اللہ تو بیت المقدس ہے۔ تو اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے جو گھر اللہ کے لیے بنایا گیا تھا زمین پر وہ مکے کے مقام میں کعبے کی جگہ پر ہی تھا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہ قبلہ ہی ہے جو حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور آگے تمام قوموں کا قبلہ رہا ہے۔ پھر یہود کے زمانے میں ان کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے۔ یہود کے زمانے میں ان کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور ان کا وہ قبلہ بن گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پھر وہی پرانا قبلہ بحال کر دیا کہ جس پر تمام قومیں آدم کے وقت سے نماز پڑھتی آ رہی تھیں۔ مکہ میں کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اس سپارے میں فرقے بازی کی ممانعت کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، اپنی اپنی ڈیر اینٹ کی مسجدیں علیحدہ علیحدہ مت بناؤ، اپنے اپنے مسائل میں الگ الگ مت ڈٹے رہو، بلکہ اسلام کی جو اصل روح ہے، اتفاق کی، اتحاد کی، اسے پکڑو مضبوطی سے۔ اللہ نے جو تمہیں قرآن پاک دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، فرقوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں لوگ فرقوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ علماء حضرات ہیں۔ آپ نے ان سے بچنا کیسے ہے؟ سب کی میں بات نہیں کر رہی، بلکہ بعض لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اپنے فرقے کو جنتی بتاتے ہیں، باقی فرقوں کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ جو بھی شخص فرقوں کے متعلق بات کرے اور اپنے فرقے میں آنے کی دعوت دے، آپ نے اس کی بات نہیں سننی ہے، اس کی بات بالکل نہیں ماننی ہے۔ اس کے اندر اسلام کی سربلندی کی تڑپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف اپنا فرقہ پسند کرتا ہے، اسی لیے اپنے فرقے کی طرف بلاتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کا فرقہ سب سے اونچا، سب سے زیادہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں جب آپ حالات دیکھتے ہیں تو خاص طور پر پاکستان کے اندر جب مولویوں کی گستاخیوں کی بات آئی تو ان کے فرقے کے لوگوں نے ان کا دفاع کیا، ان کو بچانے کی کوششیں کی۔ اگر صرف اسلام کی بات کو فوقیت دی جاتی تو پھر ہر الگ الگ فرقہ اپنے مولوی کو نہیں بچا رہا ہوتا، بلکہ اسلام کو بچا رہا ہوتا۔ سب مل کر اسلام کو بچائیے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو پہچانیں اور قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن اور حدیث پر عمل کریں اور فرقوں کے چنگل میں نہ پھنسیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ ایسی ایک امت ہو جو بہترین امت ہو، کیونکہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت کا لقب عطا فرمایا، اور یہ لقب اور فضیلت اس لیے دی ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جس سبب سے فضیلت ملتی ہے اگر وہ سبب ختم ہو جائے تو پھر فضیلت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ فضیلت بھی اس سبب کے ساتھ ہے، اور اگر تم سے یہ سبب ختم ہو گیا تو پھر یہ فضیلت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے وہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ آپ ارد گرد دیکھتے رہیں، کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو منع کریں اور نیکی کا حکم کرتے رہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو منع کرنا ہے اس کے بھی 3 اسٹیپ ہیں، کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی بات غلط اور منکر دیکھو تو اگر اسے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روک دو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے منع کرو، اور اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے اس کو برا جانو۔ اور زبان سے منع کرنے کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ایک پہلوان نما شخص کسی کمزور آدمی کو دیکھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو پکڑے اور خوب برا بھلا کہے یا ہاتھ پیروں اس کے توڑ دے، ہاتھوں سے اس کو مارے پیٹے اور اس کے ہاتھ پیر توڑ دے، تو یہ طاقت کا مطلب نہیں ہے۔ طاقت کا مطلب ہے کہ جب تم کسی کو ہاتھ سے اس گناہ سے منع کرو، ہاتھ سے اس گناہ سے منع کرو تو تم یہ کر سکتے ہو۔ ایسا نہ ہو تم کسی کو ہاتھ سے منع کرو اور وہ بندہ جا کر بندوق نکال لائے اور تمہیں مار دے۔ فتنہ نہیں ڈالنا ہے۔ اگر فتنے کا خطرہ موجود ہو تو آپ کو زبان سے منع کرنا ہے یا پھر دل سے برا جاننا ماننا ہے، اور دل سے برا ماننا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اس کے بعد جنگ احد کا ذکر آتا ہے اور جنگ بدر کا، اور ان جنگوں میں منافقین کے حالات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو وہ مدد اس لیے کی تھی تاکہ اسلام کو مضبوط کیا جائے اور مسلمانوں کے قلب مطمئن ہو جائیں اور کفار کی جڑ کاٹ دی جائے اور انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ تو ان کی سبحان اللہ جڑ کاٹ دی گئی۔ پھر جنگ احد میں انہوں نے اگرچہ نقصان پہنچایا تھا، اس کا آگے ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ، کہ اگر تمہارا ایمان ہے تو پریشان مت ہو، ہم تم کو ہی غالب رکھیں گے، خوف مت کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو بدر میں تمہیں مدد دلائی تھی، اب اگر احد میں کچھ نقصان ہو گیا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، یہ کبھی فتح ہوتی ہے تو کبھی شکست ہوتی ہے، یہ تو آزمائش ہے، اور یہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ آزمائشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے اور کون تم میں سے بھاگنے والا ہے اور اللہ کے ایمان سے پھرنے والا ہے۔ تو یہ ساری پریشانیاں، آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں۔ پھر فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تم کو احد میں پریشانی اور تکلیف پہنچی ہے تو بدر میں تم نے بھی تو انہیں تکلیفیں دی تھی نا۔ آج اگر تمہارے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں تو تم نے بھی تو ان کے بدر میں بہت لوگ مارے تھے اور گرفتار بھی کیے تھے۔ یہ معاملہ لوگوں کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احد کے حوالے سے مسلمانوں کو تھوڑی سی ڈانٹ بھی دی ہے کہ وہ ٹائم بھی یاد کرو، کہا کہ وہ ٹائم بھی یاد کرو، والرسول یدعوکم، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے اور تم لوگ پہاڑ کی طرف چڑھ گئے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام میدان میں کھڑے تمہیں بلاتے رہے، اس میں تھوڑی سی ڈانٹ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی تو خوشخبری آتی ہے اور کبھی آزمائش کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو ان آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، مدد اسی سے مانگنی چاہیے، اور آزمائش کے بعد خوشخبری اور سکون بھی آئے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے، لیکن آپ تو میدان میں آ گئے ہیں، اس لیے اب میں نہیں لڑوں گا، اور وہ واپس چلا گیا اور اس نے یہ بہانہ بنا دیا۔ پھر جب مسلمان احد میں شہید ہوئے تو منافق لوگ کہنے لگے اگر تم ہمارے ساتھ واپس آ جاتے تو تم قتل نہیں ہوتے میدان جنگ میں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی کوئی شخص ہو اس کو موت نے تو آنا ہی آنا ہے، اس کی موت تو آنا ہی آنی ہے۔ اور فرمایا کہ جب آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ جو لوگ جہاد کے اندر مرے ہیں، جو لوگ جہاد کے اندر مرے ہیں، قتل ہوئے، شہید ہوئے، تم ان کو مقتول نہ کہو، ان کو تم مقتول نہ کہو،
بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اللہ انہیں رزق دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جنگ احد میں افواہ اڑ گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو لوگ جنگ سے بددل ہونے لگے اور جنگ چھوڑ دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی، وما محمد الا رسول، محمد جو ہیں وہ ایک رسول ہیں، جیسے کہ باقی جتنے بھی رسول تھے ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اگر یہ فوت ہو جائیں تو شہید ہو جائیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں جیسے پہلے رسول آتے رہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اگر تم میں سے کوئی بھی دین سے پھر جائے گا تو اللہ کو تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کا کچھ نقصان ہوگا نہیں، جو کوئی دین سے پھر جائے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انسان ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دین پہنچا کر چلے جائیں گے، پھر اس دین پر قائم رہنا، پیروی کرنا یہ تمہارے ذمے ہے۔ اگر قائم رہو گے، پیروی کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ آگے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے اخلاق کا بیان فرمایا کہ وہ نرم مزاج ہیں، نرم زبان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی نرم مزاج اور نرم زبان بنا دے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گو ہوتے، سخت لہجے والے ہوتے، بد کلامی کرنے والے ہوتے تو یہ تمام کے تمام لوگ جو حضور کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ سب بھاگ جاتے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خوش اخلاقی، عمدہ اور نرم الفاظ انسان کا دل جیتنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر ذکر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کو اپنے معاملات میں شریک کرتے تھے، یعنی ان سے وشاورہم، مشورہ بھی کرتے تھے ہر معاملے میں۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم میں مبعوث کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اپنے ارد گرد ہر ایک کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنے پاس پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ عمدہ اخلاق رکھنا چاہیے اور ان سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے لوگوں سے مشورہ کریں گے اتنے دماغ لڑیں گے تو اچھا مشورہ ملے گا۔ اگر کوئی ایک شخص فیصلہ کرے گا تو اس میں نقصان کے زیادہ امکان ہوتے ہیں بنسبت اس فیصلے کے جو سب کے مشورے کے بعد کیا جاتا ہے۔ مشاورت ایک بہترین چیز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس امت میں آنا اللہ کا احسان ہے، جس طرح کہ اسلام اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت انعامات کیے ہیں اور بعض ان میں سے جتلائے بھی ہیں کہ ہم نے یہ احسانات کیے ہیں۔ ان احسانات کا ماننا، ان پر شکر گزار ہونا ہم سب پر فرض ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے اپنا فضل عطا کر کے رکھا ہے اور وہ پھر اس میں کنجوسی کرتے ہیں، اپنا فضل عطا کیا ہے اور وہ پھر اس میں کنجوسی کرتے ہیں، ان کو قیامت کے دن اس کنجوسی کے بدلے میں اس مال کو ان کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اپنے مال کو جمع کر کر کے اس پر سانپ بن کر بیٹھے رہنا یہ قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا۔ لہٰذا حلال کمائیں اور اس میں سے صدقہ و خیرات دیتے رہیں تاکہ قیامت کے دن آپ کو پریشانی اور ندامت نہ ہو۔ آگے فرمایا قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی بدزبانی کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کا حکم دیا تو یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا ہے اور ہم امیر ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سنکتب ما قالوا، میں نے سن لیا اور لکھ بھی دیا ہے جو تم نے مجھے کہا ہے، اور وہ بھی لکھ دیا ہے وقتلہم الانبیاء بغیر حق، جو تم نے انبیاءوں کو قتل کیا تھا. جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو ہم تمہیں سخت عذاب دیں گے. مقصد یہ تھا کہ اے یہود، جہاں تم نے بد زبانی کی ہے وہ سب اللہ کے پاس لکھا موجود ہے. وہاں مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے. ان باتوں کے مقابلے میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ان ظالموں نے قتل بھی کر دیا تھا. عبد الرحمن کیلانی صاحب اپنی تفسیر میں تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہود نے ایک ہی دن میں 43 قتل کیے تھے اور 177 لوگ وہ قتل کیے تھے اور 177 لوگ وہ تھے 177 لوگ وہ قتل کیے تھے جو حق پسند اور مومن تھے. اللہ اکبر. تو اس قدر یہ لوگ ظالم تھے. حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے سولی دینے کی کوشش کی. حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا اور بھی بہت پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا. تو یہ سب لکھا ہوا ہے اور ان سب کی انہیں سزا ملے گی. پھر آخر میں اس سپارے کے اندر سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ خواتین نے اعتراض کیا تھا کہ سب کچھ مردوں کے بارے میں قرآن میں نازل ہو رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری سورت عورتوں کے بارے میں نازل فرما دی. اور اس سورت میں عورتوں کے احکام ہیں، اور خاص طور پر جس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے وہ وراثت کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ کس کا کتنا حق ہے. ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے کی حیثیتوں سے پیدا کیا ہے. پھر فرمایا تمہیں جو عورتیں پسند ہیں ان میں سے تم 2، 3 یا 4 کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو. ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. لیکن یاد رکھو کہ اگر تم ان کے درمیان فإن خفتم الا تعدلوا، تم ان کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کر سکو تو پھر تمہارے لیے فواحدہ، ایک ہی بہتر ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ اس آیت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ زیادہ شادیاں کرنا اسلام کے حوالے سے بہتر ہے اور کرنی چاہیے ضروری. یاد رکھیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ لازمی تم نے 4 شادیاں کرنی ہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے، تمہاری ضرورت کے مطابق تم کر تو سکتے ہو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ضرورت ایک بیوی سے پوری ہو رہی ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، ایک ہی رکھو. اور اگر تم 2 یا 3 شادیاں کرنا چاہتے ہو، 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں ان کے درمیان عدل کرنا ہوگا. اور آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تم کوشش کرنے کے باوجود بھی عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، چاہے تم کتنی ہی اس کی خواہش کر لو، کوشش کر لو، عدل نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا حال تھا؟ آپ فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یا اللہ میرے دل کا معاملہ جو ہے اس پر میرا اختیار نہیں ہے. یا اللہ مجھ سے بھول چک ہو جائے تو مجھ کو معاف فرما دینا. تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عدل کے معاملے میں اس طرح سے اللہ سے ڈرتی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے صحیح سے انصاف نہیں ہو رہا اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کسی بات پر مجھ کو پکڑ نہ لے، تو پھر ہم عام انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر چاہے تو 2، 3 یا 4 شادیاں کر لے، لیکن عدل کی پوری کوشش کرے، انصاف کرے. ہمارے ہاں اگر کوئی دوسری شادی کر بھی لیتا ہے تو اسے اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے کہ وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور پھر پہلی بیوی اور اس کے بچوں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، انہیں پوچھتا ہی نہیں ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے.
فرمایا آگے اللہ سبحانہ و تعالی یتیموں کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ولا تاکلوها اسرافا، اور ان کا مال جو ہے وہ مت کھایا کرو اسراف سے، وبدارا ان یکبروا، پھر اس کے بعد وراثت کے بارے میں آیات ہیں اور اس میں لوگوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں اور ان کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور یہ تقریباً 12 حصے بتائے گئے ہیں، جن میں سے 8 عورتوں کے حصے ہیں اور 4 مردوں کے۔ تو بہت سی خواتین جو یہ پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ کیوں ملتا ہے، ان کے لیے یہ عرض ہے کہ عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 حصے دیے ہیں اور مردوں کو 4۔ عورتوں کو اللہ نے 8 حصے دیے ہیں اور مردوں کو 4۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو کم حصہ نہیں دیا بلکہ معاملہ مردوں کی طرح ہی رکھا ہے۔ ان حصوں کے اوپر عمل کرنا ہے اور انہیں وہ حصے دینے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت کا آپشن بھی کھلا رکھا ہے کہ انسان اپنے مال میں سے 2/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ تو جو رشتہ دار وراثت کے حصوں میں نہیں آتے آپ انہیں وصیت کر کے کچھ مال دے سکتے ہیں۔ آخر میں اس سپارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے رشتوں کا بیان کیا ہے کہ کون کون سے رشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے بتائے ہیں۔ ان حرمت والے رشتوں کی تفصیل جو ہے ہم انشاءاللہ آگے جا کر زیادہ تفصیل سے بتائیں گے۔ اب یہاں پر الحمدللہ رب العالمین یہ 4 سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو سن کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔